بهوها الرياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي ألا من جلا. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وفي رواية المسلم انه لا نبوة بعدي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو تقریباً 210 احادیث ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان احادیث میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے اس وقت پڑھی جاتی ہیں. ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تیرا تعلق میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح موسیٰ کا تعلق ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے. تو غزوے کے موقع پر جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا تعلق تیرے ساتھ ایسے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، کیا حضرت علی بھی نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تیرا تعلق میرے ساتھ ایسے ہی ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت میرے اوپر ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو نبوت نہیں ملے گی، آپ نبی نہیں ہیں. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 632 پر ہے. اور مسلم شریف کے اندر فرمایا انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے. اگر نبوت ہوتی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ لا نبوت بعدی، تیرا تعلق میرے ساتھ ویسے ہی ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کافی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو متواترات میں سے شمار کیا. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
اب تک ہر زمانے میں اس حدیث کو نقل کرنے والے پہنچانے والے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ متواتر پر یقین رکھنا، اس کو ماننا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پر ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 444 فرمایا کہ یہ حدیث متواترات میں سے۔ اسی طرح ایک حدیث بخاری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 اور مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلف وہو نبی، کہ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، لیکن فرمایا کہ میرے بعد خلفاء تو آئیں گے لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ان دو حدیثوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ حق تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہمیں ان تک یہ بات پہنچانے کی اور ان کو سمجھانے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان.